بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج نیا چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے اور چیپٹر کا نام ہے مچھلیوں کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ اس کا ایک تعارفی جائزہ لیتے ہیں۔ کسی ماحول میں پائے جانے والے جانداروں کی خصوصیات ان کو اپنے اپنے ماحول میں رہنے کے قابل بنا دیتی ہیں۔ جتنا ماحول موزوں ہوگا اس میں رہنے والے جاندار اسی قدر زیادہ پھلیں اور پھولیں گے اور صحت مند ہوں گے۔ مچھلیاں چونکہ آبی ماحول میں رہتی ہیں، ان کی جسمانی ساخت، پنکھے، گلپھڑے اور بہت سی دوسری خصوصیات ان کو پانی میں رہنے کے قابل بناتی ہیں۔ سوٹیبل آبی ماحول جو ہے وہ درجیل چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 ٹمپریچر، نمبر 2 روشنی، نمبر 3 ہوا، نمبر 4 پانی اور نمبر 5 خوراک۔ لیکن اگر جو اوپر بیان کیے جو فیکٹرز ہیں اس میں سے کسی ایک میں بھی کمی بیشی ہو جائے تو اس سے مچھلی کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ قدرتی آبی ماحول میں مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے خوراک اور جگہ کافی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں مچھلی میں بیماری پھیلنے کا امکان بھی کم ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں مچھلیوں میں بیماریاں تقریباً 1 یا 2% تک پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں تو ان پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ بیمار مچھلیوں کے علاج کے لیے پرجات بھی مختلف ایجنسیاں مثلاً فیصل آباد، راولپنڈی، چناوا، میاں جنوب باولپور میں پیتھولوجی لیبز بنائی گئی ہیں جن کا عملہ بیماری کی صورت میں فارمرز کی رہنمائی اور مدد کرتا ہے۔ بیمار مچھلیوں کی علامات۔ الف، بیمار مچھلیاں جب پانی میں ہوتی ہیں تو اس میں چند ایک علامات نظر آتی ہیں جو درج ہے۔ نمبر 1 مچھلی سست ہو جاتی ہے، نمبر 2 خوراک کھانا بند کر دیتی ہے، اور نمبر 3 مچھلی اپنے جسم کو کھردری چیزوں یا تالاب کے کناروں کے ساتھ کرتی ہے۔ اس وجہ سے مچھلی کے جسم پر جراثیم ہوتے ہیں جو مچھلی کو کاٹتے ہیں۔ مچھلی خارش محسوس کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے جسم کو رگڑتی ہے۔ نمبر 4 بعض اوقات پانی میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مچھلی پانی کی سطح پر آ کر منہ کھلا رکھ کر سانس لیتی ہے۔ نمبر 5 مچھلی میں سانس لینے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے، جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو اس میں چند اور علامات نظر آتی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 مچھلی کی رنگت میں تبدیلی آ جاتی ہے جس پر ہلکے یا گہرے رنگ کے دھبے پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 2 جسم پر چھالے یا زخم کے نشان پائے جاتے ہیں۔ نمبر 3 پنکھے کٹے پھٹے اور گلے سڑے نظر آتے ہیں۔ نمبر 4 آنکھیں ابری ہوئی یا دھسی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مچھلیوں میں مختلف اقسام کی بیماریاں پائی جاتی ہیں جن میں سے بعض جراثیم کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ مثلاً اگر تالاب بہت گندا ہو اور اس میں چیزیں گل سڑ رہی ہوں اور عرصے سے صفائی نہ کی ہو، یا بعض اوقات سردیوں میں مچھلی خوراک کم کھاتی ہے۔ اگر تالاب میں ضرورت سے زیادہ خوراک ڈالتے جائیں تو وہ تہ میں بیٹھتی جاتی ہے، اور جب درجہ حرارت زیادہ ہو جائے تو اس میں گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے جس سے بہت سے جرمز پیدا ہوتے ہیں جو مچھلی میں بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ بعض بیماریاں ماحول میں فوراً تبدیلی آ جانے سے پھیلتی ہیں، کچھ ناقص خوراک کی وجہ سے بھی پھیلتی ہیں، اور کچھ نسل در نسل چلتی ہیں۔ مچھلی میں پائی جانے والی بیماریاں۔ نمبر 1 خوردبینی حیاتیات سے، یعنی کہ جو مائکروسکوپک جو اینیملز ہیں یا پلانٹس ہیں ان کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ بیکٹیریل ڈیزیزز زیادہ تر ہوتی ہیں یا کچھ وائرل بھی۔ نمبر 2 ماحول سے پیدا ہونے والی بیماریاں۔ نمبر 3 خوراک سے پیدا ہونے والی بیماریاں، اور نمبر 4 جینیٹیکل ڈیزیزز یعنی کہ وراثتی بیماریاں۔ تو اس میں سب سے پہلا خوردبینی حیات سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں، تو یہ بیکٹیریا سے پھیلنے والی عام طور پہ بیماریاں ہیں، اور اس میں چونکہ بیکٹیریا بہت چھوٹے ہوتے ہیں، عام طور پہ عام آنکھ سے تو نظر بھی نہیں آتے، اس کے لیے ہمیں مائکروسکوپ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور مچھلیوں میں یہ بعض اوقات بہت خطرناک قسم کی بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو بیکٹیریا ہیں جب ہم لوگ ان کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹیل اینڈ فن راٹ بہت ایک عام ڈیزیز ہے۔ تو یہ بیماری جس بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے اس بیکٹیریا کا نام ہے ایروموناس اور سوڈوموناس۔ تو یہ 2 بیکٹیریا ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ اس بیماری میں جو علامات ہیں وہ یہ ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مچھلی سست ہو جاتی ہے، پنکھوں کے کنارے سیاہی ماہی ہو جاتے ہیں، پنکھے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کا سائز کم ہو جاتا ہے۔ آخر میں پنکھوں اور دمچی کی کرنیں باقی رہ جاتی ہیں، آہستہ آہستہ مچھلی مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے جی کہ کلورومائسیٹین 60 ملی گرام اور 1 لیٹر پانی میں حل کر کے بیمار مچھلی کو 5 منٹ تک کھسل دیں اور پھر تازہ پانی میں چھوڑ دیں۔ اس عمل کو 6 دن تک دہرائیں۔ نمبر 2 کاپر سلفیٹ، یہ 50 ملی گرام لیں، 1 لیٹر پانی میں حل کریں اور مچھلی کو 1 منٹ تک کھسل دیں، پھر تازہ پانی میں چھوڑ دیں۔ نمبر 3 جن پنکھوں پر یا اس کی دم پر بیکٹیریا کا حملہ زیادہ ہو چکا ہو ان کو کینچی کی مدد سے کاٹ کر ان پر مرکیورک ایسڈ لگائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سلور نائٹریٹ کے محلول میں رکھیں۔ جس تالاب میں یہ بیماری ہے اسے خشک کرنے کے بعد اس میں کیلشیم سائنامائڈ ڈالا جائے
بیماری کی جراثیم ختم ہو جائے اور دوبارہ بیماری نہ پھیل سکے۔ اس میں مزید ہم لوگ آگے ڈراپسی وغیرہ کو جو ڈفرینٹ ڈیزیزز ہیں ہم ان کو آگے پڑھتے چلے جائیں گے، اور اس کی پھر یہ ذرا سا لمبا ہو گئی یہ اس کا جو ڈیٹیلز ہیں ان کی، تو یہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو کرتا جاؤں گا، یہ اس کی ڈیٹیلز بھی شیئر۔ تو آج تک کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔